الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ایک مرتبہ پھر اپنی مصروف ترین زندگی سے ہمارے لیے تھوڑا وقت نکالا ہے۔ اس مرتبہ انشاءاللہ ہم ایک نہایت مفید سلسلہ لے کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ مختلف علوم و فنون پر عربی کی جو اہم ترین کتابیں ہیں ان کتابوں پہ گفتگو ہو سکے کہ ان کتابوں کی حقیقت کیا ہے، ان کتابوں سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کتابوں کو کیوں لکھا گیا ہے، ان کتابوں میں کیا ہے، اور آج کی نسل اس طرح کی خدمت کیسے انجام دے سکتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے اہم نکات کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم مختلف علوم و فنون میں جو اہم ترین کتابیں لکھی گئی ہیں ان پہ انشاءاللہ مختلف ایپیسوڈ میں شیخ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے شیخ کو اہمیت اس لیے دی ہے کہ اس سلسلے کی شروعات کی جائے اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شروعات ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے۔ وہ امام و دار الہجرہ ہیں، موطا امام مالک کے مصنف ہیں، وہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لا یفتیٰ مالک فی المدینہ، کہ جب تک وہ مدینہ میں ہو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ساری باتیں، بہت ساری باتیں ان سے متعلق الحمدللہ ہم طالبان علوم نبوت کو معلوم ہے، لیکن موطا امام مالک اپنے آپ میں کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، کیوں موطا امام مالک ہے، اور حدیث و فقہ کے بعد میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، کیا ہے اس پوری کتاب میں وہ کون سے خزانے ہیں، کس طرح سے آج کی دنیا میں اس کتاب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کتاب کے اثرات کیا کیا مرتب ہوئے ہیں، کس کس طرح سے اس کتاب پہ کام کیا گیا ہے، اس کتاب پہ اور بھی کیا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی کئی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم شیخ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ شیخ سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کے بعد شیخ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم اس موضوع کے بارے میں سوچ رہے تھے تو سب سے پہلے آپ کا ذہن موطا امام مالک کی طرف کیوں جاتا ہے؟ موطا امام مالک کو اگر ہم کہیں کہ اسلام میں قرآن مجید کے بعد دوسری کتاب ہے تو غلط نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک تو اس کے تقدم کے لحاظ سے، اور دوسری یہ کہ اس میں جو احادیث اور آثار صحابہ و تابعین اور امام مالک کے اجتہادات ہیں تو ان کا مجموعہ ہونے، پھر یہ کہ مدینہ میں جو علوم اور افکار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے ان کے زمانے تک 150 سال کے اندر، ان سب کی ایک دم ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ان سب کا ریکارڈ ہے اس میں۔ ان پہلوؤں کی بنیاد پر اور بھی ہم انشاءاللہ مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ امام مالک کی جو موطا جس انداز کی کتاب ہے اور اس سے جو مختلف چیزیں ہم مستنبط کر سکتے ہیں مختلف میدانوں میں، تک تاریخ کے باب میں، مدینہ کے باب میں ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، دوسری کوئی اتنی اہم یا قدیم یا کوئی بنیادی ماخذ اس سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اس سے قدیم نہیں ہے، اس کے بعد کے تو اور دوسرے ہیں، بہت سے مجموعے ہیں بڑے بڑے، اس لیے موطا کی اہمیت ہے۔ پھر موطا حدیث کی بھی کتاب ہے، فقہ کی بھی کتاب ہے، دونوں کی جامع ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مرفوع حدیثیں جمع کر دی جائیں، بلکہ ان کو پھر کیسے سمجھا جائے، لوگوں نے کیسے سمجھا، کیسے اس پر عمل کیا، کس طرح اجتہادات کیے، امام مالک کہاں تک ان سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ اہل مدینہ میں جو فقہائے صحابہ، فقہائے سبات ہے، ساتھ جو فقہائے تابعین کہے جاتے ہیں، تو ان لوگوں تک کے، یعنی حضرت عمر کے زمانے سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے اور فقہائے سبات تک ان مسائل کے سلسلے میں کس کس طرح کے اجتہادات ہوئے، تو یہ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ جو مرکز اسلامی سلطنت کا بالکل کا مرکز تھا، جی جی بالکل، اور وہاں 150 سال تک جو کیفیت رہی، چاہے وہ عقائد کے باب میں ہو، فقہیات کے مسائل کے باب میں ہو، سیاست کے باب میں، وہ سب کی بہترین عکاسی موطا سے ہوتی ہے۔ گویا موطا صرف حدیث و فقہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اپنے آپ میں اس پوری اسلامی زندگی کا مرقع ہے، اور آدمی آسانی سے مدینہ ہی نہیں بلکہ مدینے میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے، شریعت اور اس سے متعلق جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہے، فقہاء علماء جو کوششیں کر رہے ہیں، ان تمام کا ریکارڈ موطا میں موجود ہے۔ اس لیے جب ہم کتابوں پہ گفتگو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو شیخ کی نگاہ سب سے پہلے موطا امام مالک کی طرف جاتی ہے۔ شیخ
बातों को उलझाए बगैर हम इस तरफ आते हैं कि मुअत्ता जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, उसका नाम मुअत्ता क्यों पड़ा, उसकी वजह उसके पीछे क्या थी? उसके बारे में ये बताया जाता है कि जैसा कि काज़ी इयाज़ ने तरकीबुल मदारिक में, इब्न खल्दून ने भी अपने मुक़द्दमे में लिखा है कि अबू जाफ़र मंसूर एक बार मदीने आए, उनसे कहा, इमाम मालिक से मिले, कहा कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, कोई ऐसा मजमुआ तैयार कीजिए कि जिसकी तरफ लोग रुजू करें, और वो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के शवाज़ मसाइल और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के तशद्दुद वाले मसाइल और इब्न अब्बास के जो तसाहुल का पहलू है, तो इन सब के से हट करके मुतदिल अंदाज में वो अहादीस, आसार और मसाइल का मजमुआ हो, और अगर हो सकेगा तो हम इसे इंशाअल्लाह फिर कानून की बुनियाद बना देंगे और दस्तूर बना देंगे इस्लामी हुकूमत का। अगरचे इमाम मालिक ने फिर इख्तलाफ किया, कहा कि नहीं, हर शहर में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ हदीसें उनके पास हैं और उनके इज्तिहादात हैं, उन पर अमल है, तो इसको हर जगह फ़र्ज़ करना नहीं मुनासिब होगा। क्या बहुत से उलमा, सहाबा, ताबईन मुतफर्रिक़ हो गए मुख्तलिफ मालिक में, तो लेकिन बहरहाल इस वक्त उसके बाद उन्होंने मतलब जहन में रखा और ये किताब जो है उन्होंने मुरक्कब की। तो मुअत्ता की वजह तस्मिया जो बताई जाती है, उसकी 2-3 वजह बयान करते हैं लोग। वक्त तौतियतन का मतलब होता है तमहीद बांधना या किसी रास्ते पर चल करके उसको हमवार कर देना या इस तरह से। तो उसमें उसी खबर के अंदर जो इसमें अबू जाफर मंसूर ने उनको कहा वक़्तहु लिन्नास, यानी इमाम मालिक को कहा कि तुम इसे बहुत ही मुयस्सर और सहल और बिल्कुल ऐसा कि उस पर चलना आसान हो जाए। क्या एक तो ये माना हुआ। दूसरा, ये कुछ लोगों ने कहा है, बाद लोगों ने जिक्र किया कि जब इमाम मालिक ने मुअत्ता लिखी तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन थे अहले मदीना, वो उन पर पेश किया और उन सब लोगों ने उनको छान फटक करके देखा तो कि वाकई ये सही तरीन किताब है। तो सब लोगों ने वाक़अ अलैह, यानी उन्होंने इससे इत्तेफाक किया। और तो इसका मतलब उन मसाइल के सिलसिले में वहाँ के लोगों के दरमियान कोई अख्तलाफ नहीं है उस हदीस की सेहत के सिलसिले में जो इमाम मालिक ने, तो इमाम मालिक से इत्तेफाक किया या इजमा किया या उसकी तस्हीह की, मुआफ़क़त की माने में। लेकिन सैयद सलाहुद्दीन अपनी किताब हयात मालिक में एक बात दिलचस्प लिखी है कि उसका ये मफ़हूम नहीं है कि यानी रास्ता ठीक है, लेकिन असल मकसद ये है कि सुन्नत रसूल जो चला आ रहा है और जिस पर अमल चला आ रहा है, अहले मदीना जो आज तक चले आ रहे हैं जिन चीज़ों पर अमल करते हुए, तो वो तरीक़े मुअब्बद, वो रास्ता जो हमवार चला आ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक, फ़िक़ही मसाइल के सिलसिले में, अक़ाइद के बारे में जिन तरफ इशारा किया उन्होंने, और दूसरे सियासियात और क़ज़ा वगैरह के सिलसिले में, तो वो क्या रास्ता है, तो इस रास्ते और इस चीज़ की तरफ इशारा इमाम मालिक ने मुअत्ता के लफ्ज़ से किया। गोया कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाए तो ये समझ में आता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो हदीसों फ़िक़ह की पहली किताब मानी जाती है मुअत्ता इमाम मालिक की, वजह तस्मिया क्या है। तो बुनियादी मकसद गोया कि इमाम मंसूर का जो कहना था वो भी सामने था। क्या खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का पहले से भी ऐसा कोई इरादा था या कोई ख़ास मकसद था? इसके बारे में कोई बहुत तफसीली रिवायात तो नहीं मिलती हैं, वो उस रिवायत का जिक्र किया क़ाज़ी इयाज़ ने, लेकिन बहरहाल इमाम मालिक बहरहाल बहुत बड़े मुहद्दिस थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो मदीना ही में रह करके उन्होंने इल्म हासिल किया, इधर उधर जाके सफ़र करके इल्म नहीं हासिल किया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मदीना में जो कुछ था रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर उनके ज़माने तक वो सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन ये नहीं है कि मदीना में जो कुछ उन्होंने हासिल किया सब जमा कर दिया, सब भी नहीं जमा किया, उसमें से इंतखाब किया। उन शयूख की तादाद जिनसे इमाम मालिक ने मुअत्ता में रवायत की तकरीबन 9500 के करीब, उससे ज़्यादा नहीं। उन्हीं से सारी हदीसें, आसार, सहाबा, ताबीन वगैरह। तो बताते हैं, बल्कि इमाम मालिक से एक रवायत मक़बूल है ये कि मैंने बाद ऐसे बड़े उलमा और मशाइख और मुहद्दिसीन को पाया है कि अगर मतलब उनका वास्ता दे करके अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो शायद अल्लाह ताला बारिश बरसाए, लेकिन ये इल्म के बाब में और हदीस के बाब में उन पर मैंने एतमाद नहीं किया। तो उन्होंने छांट करके कुछ थोड़े से ऐसे उलमा से कि जो उनके नज़दीक अहम तरीन थे, सिक़ा थे, मुतमद थे, बस उन्हीं की चीज़ें दर्ज की। इसीलिए तो कहना यह है कि इमाम मालिक को बहरहाल इस बात का एहसास था कि किताब होनी चाहिए से मधुमन। तो जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब अबू बकर बिन मोहम्मद बिन आमिर बिन हज़्म को कहा था एक किताब तैयार करो ऐसी, और वो ये पहली सदी हिजरी के आखिर में, तो उस वक्त वो उन्होंने कोशिश की। उसके बाद से छोटी बड़ी बहुत सी किताबें लिखी थी,
مدینے میں، پھر مکے میں ابن جریج تھے، یمن میں معمر تھے، اوزاعی تھے شام کے اندر، ابن مبارک مثلا کوفہ کے اندر تھے. تو بہت سے لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی، مختلف موضوعات کی کتابیں لکھی، لیکن جس انداز کی یہ کتاب ہے اور اس کا تعلق مدینے سے. اچھا، خود موطا بھی یہی لکھی گئی؟ موطئات بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے مالک نے کتاب لکھنی شروع کی تو دوسرے لوگوں نے بھی لکھنا شروع کیا. تو آئے کچھ لوگ، کچھ شاگرد امام مالک کے پاس، انہوں نے بتایا کہ اور دوسرے لوگ بھی موطا لکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک بات بہت قیمتی کہی تھی کہ جس کی نیت درست ہوگی، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. وہ کیا سب لوگوں کی نیت گڑبڑ تھی؟ نہیں، گڑبڑ کی بات نہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ لکھا. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مؤلفین یا ایسے مصنفین کی جنہوں نے بعض کتابیں اخلاص کے ساتھ لکھی ہیں، نیک نیتی سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے لوگ، ہو سکتا ہے بہت سے قوارث سے طبیعیہ کا شکار ہو گئی، کتابیں بنا برباد ہو گئی، عام ترین کتابیں بہت سی ضائع ہو گئی. لیکن امام مالک کی موطا اس زمانے کی ایک ایسی منفرد اور اہم کتاب باقی رہ گئی ہے جو یعنی اس جیسی کوئی کتاب اس زمانے میں جو لکھی گئی بھی ہوں گی تو وہ موجود ہے. اس لیے اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتب بعد کتاب اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما تحت قدیم السماء صاحب کتاب مالک، اس کے مختلف الفاظ ہیں. تو کچھ لوگ اس کو معمول کرتے ہیں کہ نہیں یہ امام بخاری کی صحیح لکھنے سے پہلے کی بات ہے، اور کچھ لوگ اور دوسری چیزوں پر. لیکن دراصل امام مالک کی ان حدیثوں کو اگر دیکھا جائے جو انہوں نے انتخاب کیا، جیسا کہ انشاءاللہ ہمارے میں آئیں گے، تو وہ صحیح ترین حدیث ہے جو موطا امام مالک، خاص طور پر جو مرفوع مسند ہے، حتیٰ کہ آثار صحابہ و تابعین میں. بلکہ شیخ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں جتنی بھی مسند حدیث ہیں، مرفوع حدیث ہیں، وہ سب کی سب بخاری مسلم میں. مسند ہی نہیں، جتنی مرسل اور منقطع حدیث ہیں ان سب کی وصل اور اس کے یعنی مسند بیان کرنے کے لیے ہی تو سارے امام بخاری نے، امام مسلم نے، ترمذی نے، ابو داؤد نے، نسائی نے تقریباً انہی حدیثوں کو مکمل کیا اس کو. اور مرسل کے سلسلے میں ایک مختصر بات یہ کر دینی چاہیے کہ مرسل ہر ایک کی مرسل بالکل ناقابل یعنی عمل نہیں ہے، یعنی ہر مرسل جو ہے رد کرنے کے لائق نہیں ہے. مرسل اس ثقہ جو ہوتی ہے اور جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ وہ غیر ثقہ سے نہیں ارسال کرتا ہے، یا کہ کوئی ایسا راوی نہیں چھوڑ دیتا ہے کہ جو صحابی کے علاوہ کسی تابعی کے بھی ہونے کا امکان ہو ایسا ہو اور وہ ضعیف ہو. تو امام مالک کے جتنی مراسیل ہیں اس میں ان کے زمانے تک اور ان کے لوگوں کے زمانے کے بعد بھی جن لوگوں نے ان مراسیل کو دیکھا ہے تو وہ سب مرفوع مسند متصل ہیں تقریباً. اور یہ پورا کام بعد میں محدثین نے کیا، جن لوگوں نے بھی چیک کیا ہے، ان محدثین نے، بڑے بڑے محدثین نے تو کیا ہی. ہر حدیث کو دیکھیں اس میں جو مرسل ہے دوسری جگہ متصل ہے. اس کے بیان اور تفصیل کے لیے اگر دیکھنا ہوتا ہے امام ابن عبد البر نے کتاب التمہید میں ان ساری حدیثوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ساری جو ہے دوسرے صحیح سندوں متصل سندوں سے سمجھ، سوائے 4 حدیثوں کے، وہ بھی ایسی حدیثیں کہ جس میں انہوں نے سند نہیں دی ہے، بلغنی کہا. تو بلاغات میں صرف 4 حدیثیں ایسی ہیں جن کی سند ہی نہیں ملی. اچھا، مل ہی نہیں. ہاں، ملی نہیں سند، اور وہ صحیح سند سے ملے نہیں. دوبارہ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں بلکہ ابن الصلاح نے ایک کتاب لکھی ہے رسالہ فی وصف البلاغات، وصل البلاغات، رسالہ فی وصل البلاغات. ہاں، چاروں. لیکن وہ چاروں بلاغات کے سلسلے میں مطلب بین ہی اس لفظ کے ساتھ، اس متن کے ساتھ نہیں ملتی، اس کے شواہد اور اس کے معنی حدیث ہیں. تو شیخ یہ تو ماشاءاللہ بنیادی باتیں ہم موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کر رہے ہیں. یہ جو کتاب ہے اس کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا طریقہ اپنایا، منہج اور طریقہ کار کیا؟ دیکھیے، اس کے لیے انہوں نے یہ کیا، سب سے پہلے تو یہ کہ ایک خاکہ بنایا ہوگا انہوں نے، بلکہ کہا جاتا ہے ایک عجیب غریب بات کہی جاتی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا واللہ عالم مطلب اس میں صحت کیا ہے. ایک جگہ میں نے یہ دیکھا لکھا لوگوں نے، یہاں تک کہ اس بات کو قاضی ایاز نے بھی لکھا ترتیب المناہج کہ 10,000 حدیثوں پر مشتمل پہلے جمع کیا مجموعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد وہ ہمیشہ اس میں سے کم کرتے گئے یہاں تک کہ 600-700 تک آ کر کتنی حدیثیں باقی رہ گئی اور کچھ جو ہزار صاحب ہوتا. بلکہ اسی میں ایک ٹکڑا اس میں آخر میں یہ بھی ہے جو یہ آدمی بیان کر رہے ہیں، کہہ کہ اگر اور زندہ رہتے تو اس کو بھی ختم کر دیتے. تو بچتا کیا؟ اس آخری ٹکڑے سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی سرے سے مطلب قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص بھی جمع کرتا ہے، جمع تو کرتے ہیں لوگ، پھر اس میں سے انتخاب بھی کرتے ہیں. لیکن ایک مجموعہ انتخاب کر لیا لاکھوں حدیثوں میں سے، خود کہتے ہیں اس میں کہ لاکھوں حدیثوں میں سے انتخاب کیا 10,000 کا. اب وہ 10,000 میں سے بھی انتخاب کر کے اگر وہ صرف چند سو حدیثیں باقی رہ جائیں گی، اور اس کے بارے میں بھی یہ ہو کہ وہ اگر مزید تنقید کی جائے اور تحقیق کی جائے اور مراجعہ کیا جائے اس کا، تو اور اس میں سے کم ہونے کی توقع ہے، تو پھر کیا بچے گا. تو اس لیے مجھے مطلب اس واقعے کی صحت میں بہرحال انہوں نے جس انداز میں اس کو مرتب کیا، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے یعنی ہم لوگ جو کتابیں حدیث کی جامع کہی جاتی ہیں، جس میں مختلف ابواب، بنیادی 8 ابواب ہوتے ہیں، سیر، آداب، تفسیر، عقائد
فتن، زہد، مناقب، تو اس طرح کے سارے ابواب اس میں نہیں. انہوں نے بنیادی طور پر احادیث احکام لی، جو احکام سے متعلق، اس میں عبادات ایک اہم پہلو، اس کے بعد پھر معاملات کا پہلو آتا ہے، اسی طرح سے اللہ والا شخصیہ کا پہلو ہے، پرسنل اللہ کا، نکاح طلاق پر مسائل، اور پھر اس کے بعد پھر جنایات، حدود وغیرہ کے مسائل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، احکام کے ساتھ ساتھ اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے کم سے کم ضروری ہیں، چاہے وہ اخلاق آداب سے متعلق چیزیں ہوں، یا عقائد سے متعلق باتیں ہوں، یا ایسی چیزیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا قیامت سے ہے، جنت جہنم وغیرہ سے ہے. تو کچھ ایسی بنیادی باتیں، تو اس کے لیے امام مالک نے ایک خاص باب آخر میں کتاب الجامع بنایا. کیا کتاب الجامع، بلکہ امام ابوبکر بن العربی یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کی یہ اختراع ہے، انہوں نے سب سے پہلے کتاب الجامع، کہ وہ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کا جاننا تو ضروری ہے، لیکن پچھلے ابواب میں سے کسی میں وہ شامل نہیں ہو سکتی ہیں اور نہیں شامل ہوئی، اس لیے کہ وہ صرف فقہی نوعیت کی نہیں، دوسرے نوعیت کی حدیث ہے. تو امام مالک نے ہر طرح کی حدیثیں جمع کرنے کی کوشش کی. ہاں، ایک دو پہلو سے اس میں نقص آپ کو نظر آئے گا، مثلا کہ تفسیر کا باب اس میں نہیں ہے، تو تفسیر انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا تفسیر جمع کرنے کی. کیا بات ہے. اور انہوں نے مثلا ایسی جیسے زہدیات وغیرہ پر زیادہ نہیں توجہ دی، بلکہ اخلاق اور آداب کے حدیثیں ہیں اس میں، لیکن احکام پہ فوکس، لیکن احکام پر اصل فوکس کیا ہے، اور اس کی حدیثیں انہوں نے. تو ایک تو وہ احکام پر فوکس کیا، اور شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو کہ وہ خود چونکہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، تو مطلب حدیثیں بھی جمع کی اور جو استدلالات استعمال تو وہ بھی پیش کیا. اور ظاہر ہے کہ مطلب جو زہد ہے یا مطلب بقیہ جو دوسرے زندگی سے دوسرے متعلق جو مسائل ہیں، ان میں فقہ وغیرہ کے معاملات تھوڑا کم ہی ہوتے ہیں. ہاں، بہرحال اس میں مقصد ان کا یہ تھا کہ ایک مسلمان کو چاہے انفرادی یا اجتماعی زندگی گزارنے میں جو مسائل پیش آتے ہیں، عموماً وہ عملی مسائل جو درپیش ہوتے ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں جو بنیادی رہنمائی ہو سکتی ہے. اچھا، اب اس میں بہت سے ایسے ابواب ہیں، جیسے امام مالک نے یہ نہیں کیا کہ صرف مرفوع حدیثیں جمع کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فتاوی صحابہ اور تابعین اور اجتہادات اپنے بھی وہ بھی ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جن میں مرفوع حدیثیں بہت کم وارد ہیں، بہت ہی تھوڑی سی ہیں، اکا دکا بیوع معاملات وغیرہ کے بعد ابواب ہیں. تو ان سب سے متعلق انہوں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ صحابہ تابعین کا کیا طریقہ تھا، انہوں نے کیا جمع کرتا وہ سب بھی اس میں ڈالا. اچھا، تیسری چیز یہ کہ انہوں نے دراصل یہ کتاب مختصر اس لیے رکھی کہ ایک طرح سے کسی کے لیے بھی حفظ کرنا آسان ہو، پڑھ لینا، یاد کر لینا اس کا، اس لیے یہی بنیادی طور پر، اس لیے بہت بڑی کتاب نہیں بنی. تو بعض لوگوں نے مطلب کتابیں لکھی ہیں لیکن بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، تو بڑی بڑی کتابیں ہونے کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ قبولیت نہیں حاصل. لیکن چھوٹی جامع اور مطلب ہاں، تو ایک تو اس میں انہوں نے مدینہ کی ساری چیزیں جمع کر دی جو چلا آ رہا تھا، 150 سال کا ریکارڈ ہے. نمبر 2 یہ کہ صحت کا انتظام کیا، اپنے شیوخ کا انتفاع کیا. نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں مسند کے ساتھ ساتھ مرسل بھی حدیث ہیں، لیکن وہ مرسل بھی سب صحیح ہے، جیسا کہ چیک کر کے ساری کی ساری صحیح. کیا بات ہے. اور صحابہ و تابعین کے آثار سے بھی مزین اس کو کیا. علماء اہل مدینہ کے سلسلے میں ہمیشہ اشارہ یہ کرتے ہیں مسائل کے سلسلے میں، والعمل علیہ عندنا، السنۃ التی لا اختلاف فی عندنا، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس سے یہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں صحابی یا تابعی کا یہ قول ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ اس سلسلے میں یہ انفرادی چیز ہے کوئی، بلکہ یہی ہمارے مدینہ کے. اس لیے عمل اہل مدینہ کی ان کے نزدیک بہت اہمیت ہے. اچھا، اس عمل اہل مدینہ کے سلسلے میں ایک طرح سے مطلب غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مالک عمل اہل مدینہ ہی کو ترجیح دیتے ہیں ساری چیزوں پر. ایسی بات نہیں. عمل اہل مدینہ دو طرح کے. ایک عمل اہل مدینہ کا وہ ہے کہ جو یعنی مستند الی السنہ النبویہ الحدیث الوارد فی الباب، کیا بات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تابعین تبع، تو یہ ظاہر ہے یہ عمل اہل مدینہ ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے کسی بھی شہر کا عمل جو اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر رکھا جائے. لیکن دوسرا عمل اہل مدینہ کا اگر یہ مفہوم ہو کہ ان کے زمانے میں علماء فقہاء ایسا کہتے تھے، اور ممکن ہے کہ اس سلسلے کی حدیث ان کو نہ ملی ہو اور ان کو پتہ نہ ہو. جیسے بات مسائل، ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر یہ جو ابھی رمضان ہم لوگوں کو گزرا ہے شوال میں، تو وہ جو 6 دن روزہ رکھنے سے متعلق حدیث آتی ہے امام مالک کو نہیں ملی تھی، تو اس لیے اس سے متعلق انہوں نے اس باب میں یہ لکھا ہے کہ یہ 6 روزہ رکھنا شوال میں، اس سے متعلق وقت کرے ہوا لیس علیہ العمل عندنا، اس طرح سے انہوں نے اشارہ کیا. تو وہ اب ایسے اس عمل کے سلسلے میں یہ جب اپنے علماء اور اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں چھان بین ضرور کی جائے گی کہ کیا اس کی اساس کوئی ہے حدیث یا نہیں.
تو ایسے عمل اہل مدینہ کو مالکیہ کے نزدیک تو اس کو راجع قرار دیتے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ مالک کے اس عمل کو پکڑتے ہیں، اس رائے کو پکڑتے ہیں. لیکن عام محدثین اور جو اہل الحدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دیکھا جائے گا، دلائل دیکھے جائیں گے، روایتیں دیکھے جائیں گے. روایت چاہے کہیں کہ امام شافعی نے یہی کہا نا کہ کوئی بھی روایت ہو، چاہے کوفی ہو، بصری ہو، شامی، عراقی، کوئی نہ، یہ مدینہ ہونے کی شرط کیا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے گویا ان پر انڈائریکٹ ہوا کہ حالانکہ ان کے وہ شاگرد ہیں وضاحت ہے. جی تو ماشاء اللہ شیخ، اس میں جو موطا امام مالک میں جو احادیث ہیں، جو آثار ہیں، ان کی کیا کیا نوعیت ہے؟ دیکھیے میں نے سب سے پہلے بات ہے کہ اس میں بہت سی حدیثیں تو مسند، مرفوع، متصل ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں. کتنی تعداد؟ پہلے وہ تقریباً سمجھیے کہ 500 کی تعداد میں یعنی جن کے بارے میں. اچھا ان میں بعد مرسل بھی اس میں بتا رہا ہوں. پھر دوسری قسم ہے جو وہ ان میں مرسل ہے، یعنی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک روایت کرتے ہیں کسی تابعی سے، اور تابعی پھر کسی تابعی سے، یا خود وہ تابعی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے صحابی کو. ہاں صحابی نہیں. تو اس طرح کے جتنے مراسل ہیں وہ سب بھی دوسری سندوں سے ثابت ہیں. تو وہ بھی گویا کہ مطلب صحیح ہے. دوسری تیسری کچھ ایسی ہیں کہ جو منقطع ہیں، یعنی اس میں انقطاع ہے کہیں سند کے اندر، لیکن اس انقطاع کے بارے میں محدثین نے تحقیق کی، خاص طور پر ابن عبد البر نے کتاب التمہید میں تو دکھا دیا کہ سارا انقطاع جو دوسرے طرق سے ثابت ہے، یعنی متصل. چوتھی جو ہیں جو صحابہ پر موقوف روایت سے آثار جو سب. اور پانچویں جو ہے ان کے تابعین پر جو مقطوع چیزیں، ان کے اجتہادات، ان کے آراء کو پتہ ہو. اور چھٹی چیز ان کے اپنے استنباطات، یہ بہت بڑا حصہ ہے، خاص طور پر معاملات والے حصے میں اور ویو وغیرہ کے سلسلے میں، عقول اور دوسرے مسائل میں، اس میں ان کے اجتہادات کا بھی بہت دخل ہے. جہاں پر وہ بہت سی جگہوں پر کوئی حدیث ہی نہیں لائے، وہ باب ہی صرف اجتہادات پر اپنے. اس لیے فقہی کتاب ہے. اور تو یہ جو مختلف نوعیت کی حدیثیں ہیں، اب ان کے تعداد کے سلسلے میں میں نے بہت چھان بین کی کہ پتہ چلے کس روایت میں کتنی تھی حدیثیں، اور اس لیے کہ ہم مالک کے موطا کی مختلف روایت بھی میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. جی انشاءاللہ. لیکن عجیب غریب مسئلہ اس سلسلے میں، کسی نے کسی انداز میں اس کو شمار کیا، کسی نے کسی انداز میں شمار کیا، کسی نے نمبرنگ دوسرے انداز میں کیا. میں آپ کو بتاؤں مختصر میں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں حیران رہ گیا کہ آج تک جیسے بخاری مسلم ابو داؤد کی نمبرنگ کر کے ایک نمبر اسٹینڈرڈ نمبر آ گیا ہے، تو اس طرح سے موطا کا کوئی ابھی تک نہیں. یا سبحان اللہ. یعنی سب سے پہلے اس کی نمبرنگ کرنے کی کوشش کی تھی محمد فؤاد عبد الباقی نے اپنے ایڈیشن میں. تو اپنے ایڈیشن میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے چونکہ مستشرقین کے جو المعجم المفارس لالفاظ الحدیث نبوی وہ تیار کر رہے تھے، اس میں جس طرح سے کتاب اور باب کی ترقیم تھی اس کی طرح سے انہوں نے ترقیم کی. تو اس کا انتظام کرنے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے ترقیم نہیں کر سکتے، اور پھر مسلسل نمبرنگ نہیں کی شروع کتاب سے لے کے آخر تک، بلکہ ہر کتاب اور اس کے اندر جتنی حدیث ہے، اس کی ہر کتاب اس کے اندر جتنی حدیث ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں تو خیر مسلسل نمبر ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایک صاحب نے اور تحقیق کی اس کتاب کی، وہ ہیں بشار عواد معروف. تو بشار عواد معروف نے جو تحقیق کی تو اس میں احادیث اور آثار اور وہ سب کی نمبرنگ کر دی، یہاں تک کہ ان کے نمبر کی تعداد جو ہے 2861 حدیثیں، آثار، اقوال صحابہ، تابعین وغیرہ سب پر نمبر لگا. تیسرے اس کے بعد وہ آئے مصطفیٰ اعظمی صاحب، انہوں نے کہتے ہیں مصطفیٰ اعظمی صاحب حالانکہ بہت بڑے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، ان سے میری ملاقات بھی تھی ریاض میں، اور مئو اعظم گڑھ کے تھے. جی ملک سعود میں. انہوں نے حدیث اور قرآن کے استناد اور بخاری کے نسخے اور اس طرح سے موطا کے نسخے سے مختلف بہت بے نظیر قسم کا کام. فیصل ایوارڈ بھی ملا، فیصل ایوارڈ بھی ان کو ملا ہے دراصل الحدیث نبوی پر، ذکر اس سے پہلے کے مجلسوں میں بھی ہوا. جی ماشاء اللہ. تو انہوں نے جو نمبرنگ کی وہ عجیب غریب، وہ مؤسسۃ زائد النہیان جو امارات میں ہے، اس نے وہ موطا چھاپی. انہوں نے ایسی نمبرنگ کی کہ آج تک کسی کتاب میں ایسی نمبرنگ نہیں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ حدیثوں کے نمبر تو لگائے ہیں اور آثار اور صحابہ وغیرہ کے، اس کے ساتھ ساتھ کتابوں اور بابوں کا بھی ایک ساتھ مسلسل حدیثوں اور اس میں شمار کر دیا. یعنی کتاب کا نمبر 901 ہے، اس کے بعد باب جو آئے گا 902 ہوگا، اس کے بعد پھر حدیث کا نمبر 903 ہو جائے گا. یہ تو عجیب غریب. انہوں نے اس کے لیے عذر یہ پیش کیا ہے کہ ہم نے اس لیے نمبرنگ کی ہے کہ بعد میں ہم سارے الفاظ کی بھی فہرست بنانا چاہتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، تو کسی لفظ کو نکالنا آسان ہوگا. اگر ہم نمبر نہیں لگائیں اس پر تو کیسے نکلے گا؟ کتاب اور باب خالی رہے گا نمبر سے. تو سبحان اللہ. تو اب اس نتیجہ کیا ہوا؟ اس میں 3676 مطلب حدیثوں کی تعداد، حدیث اور ابواب اور احادیث سب کی نمبرنگ، جبکہ ایسی اتنی حدیثیں نہیں. اچھا اس میں سے مرفوع حدیث میں بتاتے ہیں کہ 844. اچھا اس سے زیادہ حیرت ہے کہ ایک مغرب سے وہاں کے ملک نے حکم دیا تو
کئی نسخوں کی بنیاد پر اس کی اشاعت چونکہ وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا مغربی نسخوں کو انہوں نے بہت ہی قدیم نسخے جی۔ 6 5ویں صدی کے، تو اس میں ترقیم کی ہے تو 2815 حدیثیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عجیب عجیب طرح سے لوگوں نے نمبرنگ کی، کسی نے کسی چیز کے پیش نظر رکھا ہے تو اس کے مطابق نمبرنگ کی، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی نمبرنگ لوگوں نے آپ کی نظر میں آئیڈیل نمبرنگ کیا ہے؟ آئیڈیل نمبرنگ یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جو مرفوع یا موقوف یا مقطوع علی التابعین، یہ جو سند کے ساتھ جن چیزوں کی روایت کی ہے انہوں نے، چاہے وہ منقطع ہو یا مرسل ہو، ان کی نمبرنگ صرف ہونی چاہیے، باقی قال مالک اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کی نمبرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مرفوع ان میں سے کتنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ہمارے وہ احباب جو تحقیق وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ نمبرنگ کام کبھی ہے۔ نمبرنگ کے سلسلے میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ اچھا، یہ تو بعد کے لوگوں کی بات ہے، پہلے قدیم زمانے میں نے دیکھا سب سے پہلے جس نے موطا کے مختلف نسخے جمع کیے، 12 نسخے جمع کیے، وہ تھے ایک غافقی الجوہری، ابو الحسن الغافقی، 381 میں ہوا تھا۔ انہوں نے مسند الجوہری کے نام سے مجموعہ تیار کیا، اس میں کیا یہ کہ ساری حدیثیں انہوں نے ان ساری روایتوں کی جمع کی اور ان کو شیوخ مالک پر مرتب کیا، مالک کے شیوخ پر مرتب کیا، اور اس کے بعد جو آخر میں انہوں نے اس کے سب شمار مار کر کے وہ دیا ہے تو وہ نمبر کچھ ہے۔ اس کے بعد اسی طرح کا کام کیا ابن عبد البر 463 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے تمہید ہے لما فی المعتمد من المعانی الحسن، اور اس کی جو تلخیص ہے تقصی، جو تجرید و تمہید کے نام سے چکی، ان دونوں میں جو نمبر ہے اس میں ایک دم دوسرا نمبر ہے، اس میں صرف یہ ایسی مسمتی۔ اس کے علاوہ ایک تیسری فہرست دی ہے علامہ ذہبی نے سیر عالم العلم، اس میں شیوخ ہر شہر سے جو جتنی روایت ان کو شمار کی وہ تیسرا نمبر نکلتا ہے۔ ایک اور ابو بکر الابھری ہیں، انہوں نے کوئی چوتھا نمبر، یعنی یہ اضطراب اور اختلاف جو ہے پہلے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یا سبحان اللہ، اور ابھی تک ابھی مطلب کہیں نہ تک کہیں اتنے مخطوطات کی بنیاد پر ڈاکٹر مصطفیٰ آدمی نے ایڈٹ کیا ہے، مغرب کے لوگوں نے ایڈٹ کیا ہے، تب بھی ابھی تک نمبرنگ جو ہے مستقل ہے۔ یعنی ابھی مثلا ہم کو دیتے ہیں کہ موطا امام مالک حدیث نمبر یہ، تو آپ کو کس ایڈیشن میں یہ دیکھنا پڑے گا یہ نمبر ہے، ورنہ مسئلہ ابھی تک مطلب کہیں نہ کہیں باقی، اس لیے کتاب باب کے ذریعے اس کا حوالہ دینا چاہیے۔ بارہ تو حدیثوں کی تعداد مرفوع حدیثوں کی تقریباً 500، اور ایک ابن القاسم کی روایت جو عبدالرحمن ابن القاسم تھے ان کی روایت چھپی ہے، لیکن اصل روایت تو نہیں چھپی، اس کی تلخیص ایک نکلی، اس کا نام ہی الملخص، یا کچھ لوگ کہتے ہیں الملخص، خے کو کسرے کے ساتھ، وہ ابو الحسن قابسی نے کیا 403 میں ان کے اوپر۔ وہ ملخص جو ہے وہ چھپا ہے، اس میں کل آخر میں جو نمبرنگ کی ہے تو دیا ہے تو 527 حدیث ہے ٹوٹل، صرف مرفوع حدیث ہے، دوسری حدیثیں چیزیں سب چھوڑ دی۔ اچھا 527 مرفوع حدیث، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں مصنف جو ہے وہ یہ تو محقق کا کام ہے کہ 527 بنا دی، خود مؤلف نے لکھا ہے کہ اس میں 519 حدیث، تو یہ اضطراب اور اختلاف جو ہے وہ 519 اور 527 یعنی وہ جو جملہ تمافی من الحدیث 519 حدیث، تو اب 8 حدیثیں کیسے بڑھ گئی ہماری، کہاں سے آ گئی، داخل ہو گئے، کیا ہوا نہیں ہوا، یا ہے نہیں اس کی، یا کیا ہے اس کی تحقیق نہیں کی، یا 2 حدیثوں کو انہوں نے ایک کہیں تو شمار کر لیا، ایک حدیث کو 2 اس طرح سے، یعنی کچھ نہ کچھ بہرحال اس کی نمبرنگ کا مسئلہ ابھی تک باقی ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہ تو احادیث جو ان کے اندر ہیں، آثار ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، اس خاص تناظر میں اب شیخ اوور آل اس کتاب کی کیا اہمیت بنتی ہے، کیا اس کی اہمیت تو تاریخی بھی اہمیت میں نے بتایا ہوتا ہے، اور مدینہ کے اندر تعلیف ہونے کی وجہ سے اس کی خاص اہمیت ہے اس کی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ موطا جو ہے دراصل یا امام مالک، یہ جتنے مذاہب فقہیہ ہیں مسلمانوں کے ان سب کے مرجع اور اصل ہیں، اس لیے کہ امام مالک کے ڈائریکٹ شاگرد امام شافعی، ہاں یقیناً انہوں نے موطا ان سے پڑھی، امام یاد کر کے گئے تھے ان کے پاس، بالکل، اور امام محمد بن حسن جو مؤلف ہیں مذہب فقہ حنفی کے سب سے بنیادی کتاب اصل جو انہوں نے لکھی اور دوسری کتابیں، تو انہوں نے بھی آ کر کے امام مالک سے موطا پڑھی، بلکہ روایت کی ایک روایت بھی موطا کی الگ سے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہے، احمد بن حنبل امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد، امام شافعی کے بھی شاگرد اور دوسرے بہت سے ان کے کلامزہ کے شاگرد، تو اس طرح سے سارے مذاہب اربعہ کی اصل اور اساس جو ہے امام مالک اور ان کی موطا، کیا بات ہے، یعنی موطا سے کسی کو استغنا نہیں، موطا ہی نے سب کو مطلب یعنی غذا فراہم، تو ایک تو یہ اہمیت فقہی ناحیے سے۔ اچھا تیسری جو اہمیت یہ ہے کہ اس میں جو حدیثیں ہیں وہ دراصل صحیح ترین اور منتقی حدیث ہیں جن پر سارے مسائل کی بنانا ہے، اگر آپ کو جائزہ لینا ہو تو اس کا موازنہ آپ دوسری کتب حدیث سے کریں، مثلاً بخاری سے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مسند وغیرہ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ایسا ہے کہ ہر باب میں
امام مالک کی جو وہ حدیث موطا کے اندر ہے اسی کو لوگوں نے اپنے اپنی سند سے کسی نے کسی شاگرد کے واسطے سے کسی نے کسی شاگرد کے واسطے سے کسی نے کسی شاگرد کے واسطے سے وہ درج کیا. اب کہیں اگر مثلا وہ مرسل ہے تو اس کو موصول کیا ہے, کہیں اگر انقطاع ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. تو امام شاہ ولی اللہ کے بقول یہ ساری جتنی کتابیں بات کی جو حدیث کی کتابیں مسند کتابیں وہ اس کے مستخرجات ہیں, یعنی اسی کی سندوں اور ان کے متنوں کو ثابت کرنے اور اس کو دوسرے سندوں سے پیش کرنے اور اس کی مزید تقویت پہنچانا, اس کے شواہد جمع کرنے کی کوشش. بنیادی اہم اور اصل جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موت, اسی لیے اس پر اہمیت مطلب فوکس اس کی ہے. اچھا, ایک تو یہ بات محدثین کے محدثانہ انداز ہے, اور اس کے لیے اگر آپ کو پتہ چلا نہ ہو تو آپ بشار احمد معروف کا ایک ایڈیشن وہ اب لے لیں جو 2 جلدوں میں چھپا ہے دارالمعارف الاسلامی سے, اس میں دیکھیں ہر حدیث کے سلسلے میں انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ اس حدیث کی تخریج امام مالک سے مثلا عبداللہ بن مسلمہ القانبی کے طریق سے امام بخاری نے کیا, فلاں عبداللہ بن یوسف التنیسی کے طریق سے فلاں نے کیا, اور قتیبہ بن سعید کے طریق سے امام نسائی نے کیا, اور فلاں کے طریق سے فلاں کے طریق سے فلاں, وہ سارا انہوں نے حاصر کر دیا. زبردست. ان کے اس ایڈیشن کے اندر یہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ موطا کی ان حدیثوں کا تداول جو ان بشار احمد معروف صاحب کے ایڈیشن تخریج کی کوشش تو محمد فؤاد الباقی نے بھی کی تھی. انہوں نے 1951 میں وہ ایڈیشن انہوں نے چھاپا تھا, اور بیچارے نے بڑی محنت کی, اور میں ان سے ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے کئی کتابوں کی جن کی خدمت جیسے کر دی ہے, ایک ایک لفظ پر زیر زبر پیش لگانا اور مختلف غریب الفاظ کی تشریح کرنا, اس پر نمبرنگ کرنا, اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد تو تخریج میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ اصل حدیث اگر بخاری مسلم ہے تو وہ بتا دیا, اکثر میں تو بخاری مسلم ہے, اور جہاں نہیں بخاری مسلم ہے تو دوسری کسی کتاب میں وہ بھی انہوں نے نشاندہی کی, لیکن جس انداز کی نشاندہی بشار احمد معروف صاحب نے کی اس انداز کی کسی نے. تو یہ اس بات کی یعنی موطا کی اصالت اور مرکزیت اور وہ سارے کا ماخذ ہے, اس پر مطلب اس سے روشنی پڑتی ہے. ایک یہ. اچھا, تیسری چیز کیا ہے کہ یعنی ان اصالت اور اہمیت اور مرکزیت کی بات کہ بعد میں اس کو بنیاد بنا کر کے بہت سی کتابیں وجود میں ہیں, انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے, اور بعد کی کتابوں پر موطا کا کیا اثر پڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی اہمیت اگر نہیں ہوتی تو انہوں نے جیسے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ صحت یا شہرت یا قبول کے لحاظ سے, صحت اور شہرت اور قبول کے لحاظ سے 3 کتابوں کو انہوں نے پہلے درجے میں رکھا, اس میں موطا, بخاری اور مسلم. صحت یعنی صحت کا الزام کیا ہوتا ہے, امام مالک نے بھی صحت کا الزام کیا جیسے بخاری مسلم. شہرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر دور میں اتنی پڑھائی گئی ہو, اتنا زیادہ اس کے لوگوں نے خدمت کی ہو, اتنا زیادہ لوگوں نے اس کے نسخے نقل کیے ہیں. اس وقت پتہ نہیں کئی 100 نسخے ہوں گے پوری دنیا کے اندر, کچھ کسی پر تاریخ ہے کسی پر تاریخ. بخاری کے بھی اسی طرح کئی ہزار کئی 100 نسخے ہوں گے. تو یہ شہرت کی دلیل. قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ہر دور میں علماء نے اس پر اہتمام کیا ہے, اس پر کتابیں لکھی ہیں, اس پر استدراک کیا ہے, اس کے اوہام وغیرہ بیان کیے ہیں, اور اس میں کسی نے کیا غلطی کی نہیں کی نہیں. یہ اگر یہ سب چیزیں اہتمام اسی وقت کی جاتی ہے جب ظاہر ہے کہ جب کوئی کتاب اتنی زیادہ اہمیت ہے, تو ہر دور میں وہ قابل قبول رہی ہے, مشہور رہی ہے, اور اس سے اعتنا رہا ہے, اور اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے. تو اس لحاظ سے موطا جو ہے وہ اصل اور اساس کا. شاہ ولی اللہ نے تو بہت کچھ بلکہ جو ہی دیتے ہیں شک کہ جب ہم دوسری جو حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ کی بھی کتابیں ہیں ان پہ اس کتاب کا کیا اثر مرتب. ہاں, یہ دیکھیے ہوا کیا ہے کہ امام مالک کی اس موطا کو سمجھیے کہ آپ امام شافعی نے جو کتاب لکھی کتاب الام, اس میں آپ دیکھیں کہ امام مالک کی یہی حدیثیں انہوں نے لا کر کے, اور اس کے علاوہ دوسری جو سفیان بن عیینہ اور دوسرے لوگوں سے سنی, اسی سے بھی وہ مسائل کا استعمال کیا. تو پیٹرن انہوں نے وہی رکھا ہے جو امام مالک نے ان کو دیا کتاب العلوم میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی طرح سے امام محمد نے مثال کے طور پر انہوں نے جو فقہ کی کتاب کتاب الاصل لکھی ہے, تو جس طرح سے انہوں نے امام ابو حنیفہ کی روایات درج کی ہیں, تو احادیث جب مرفوع اگر کہیں حالانکہ وہ کم ہی لاتے ہیں, وہ مرفوع لاتے ہیں تو وہ امام مالک کی موطا کے طریقے سے لاتے ہیں, اور اس کے لیے بلکہ خاص ایک موطا ہی انہوں نے لکھی ہے جو موطا محمد حسن کے نام سے شروع ہوا ہے. موطا ہی اس میں کچھ دوسرے روایت کے اضافے کے ساتھ, اس لیے موطا امام محمد کے نام سے جانے. اب آپ دیکھیے مثال کے طور امام احمد بن حنبل کی مسند موجود ہے پوری. تو مسند احمد میں آپ دیکھیں کہ جب بھی دیکھیں گے امام مالک کے طریق سے کوئی روایت دیکھیں کسی کا, تو اس کو ایک واسطے سے, 2 واسطے سے, ایک واسطے سے 2 واسطے, وہ ضرور امام مالک کی موت یعنی موطا کی ساری حدیثیں مسند میں آپ کو ملیں. ایسا نہیں, ہاں نہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملیں گی کیا, اللہ ماشاء اللہ وہ چند حدیثیں جو بالکل بلاغت کوئی سند ہی نہیں ملتی ہے. تو یہ تو حدیث کی کتاب میں اثر ہو. فقہ کی کتابوں میں بھی اسی طرح سے بعد میں جتنے لوگوں نے
حدیثیں درج کی، بلکہ شافت نے ایک کتاب ہی لکھی ہے ڈیولپمنٹ آف اسلامک جورسپروڈنس کے نام سے، محمدن جورسپروڈنس. اس نے دکھایا، لیکن اس کی غرض جو ہے خبیث ہے. اس کی غرض کیا تھی؟ اس نے یہ کہا کہ حدیث تو تھوڑی سی تھی، یہ 100 سال کے اندر آ کر کے اتنی زیادہ تعداد کیسے ہو گئی بخاری مسلم کی. اس کی غرض خبیث ہے. وہ یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو موطا میں صرف اتنی حدیث ہے، مدونہ جو ان کے شاگرد عبد الرحمن بن القاسم نے لکھا، بسانون نے مرتب کیا، اس میں تھوڑی سی حدیث ہے. اور محمد بن حسن کی کتابوں میں دیکھو تو اتنی حدیث ہے. یہ ایک بیگ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کیا اتنی حدیث سے کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر کے گڑھا گیا. اس کا مقصد یہ دوسرا، اس کا مقصد دوسرا. بہرحال تو فقہ کی جتنی کتابیں ہیں ان کی اصل اور اساس انہوں نے فراہم کر دی تھی خود امام مالک رحمۃ اللہ. جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی فقہی مسائل ہیں. ہاں، جامع ترمذی میں ہے، لیکن ان کے بیان کرنے کا طریقہ دوسرا ہے. وہ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، پھر مرفوع حدیث سے مختلف گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں کہ صحابہ تابعین میں اس سلسلے میں کیا تھا، اسی پر عمل تھا یا اس کے خلاف پر عمل تھا. تو یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ وہ والعمل علیہ کثیر من الصحابہ تابعین، تو وہ وہی طریقہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اگر اختلاف ہوتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں، یہ فائدہ. دوسرے مذاہب فقہیہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ بھی قال احمد و اسحاق اور فلان و فلان. تو وہ دوسرے فقہا ظاہر ہے ان کے بعد کے ہیں، پہلے کے نہیں ہیں اچھے. تو ایک طرح سے کہا جائے تو صنعت حدیثیہ اور صنعت فقہیہ، ان دونوں میں بعد کے سارے لوگوں نے ان سے اثر قبول کیا. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ امام مالک کی اس کتاب نے ایک طرح سے یہ کتاب ساز کتاب ہے. کتاب ساز کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب پر اتنا لوگوں نے کام کیا مختلف نوعیت کا، اور ہر اعتبار سے مطلب اس کی جو خدمت کی ہے، تو میرے خیال سے بخاری اور چند کتابوں کو مستثنا کر کے معتز زیادہ کسی نے خدمت نہیں. خود کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ایک تو یہ ہے کہ حدیثوں کا تو معاملہ ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اثر تو ہوا ہوگا. خود بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں، ان کے اجتہادات ہیں، اور مطلب تو کیا وہاں بھی اثر امام رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کچھ لوگوں نے یہ اشارہ کیا، لیکن امام بخاری کا طریقہ مختلف ہے تھوڑا جیسے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے امام بخاری میں جو ترجمۃ الباب کے اندر کچھ صحابہ و تابعین کے اقوال یا اجتہادات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو یہ بھی امام مالک کے مطلب. لیکن امام مالک کا طریقہ دوسرا ہے، وہ ان روایات کو اصالتاً ذکر کرتے ہیں موطا میں بحیثیت اصل کے وقت. اور امام بخاری جو ہیں یہ ترجمۃ الباب میں جو کچھ لاتے ہیں یہ ان کے شرط یا اصل کے مطابق. اسی لیے بہت سی روایتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ثابت نہ ہو سکتی. معلقات میں بہت سی ایسی ہیں جو نہیں ثابت، حتیٰ کہ اقوال صحابہ تابعین میں بہت سی ایسی ہیں، لیکن ذکر اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے شرط کے مطابق ہیں. شرط کے مطابق وہ مرفوع حدیثیں ہیں یا مسند حدیثیں ہیں، چاہے وہ موقوف ہوں، جو سند کے ساتھ. جبکہ رواہ البخاری فی صحیح جب کہتے ہیں اس میں ترجمۃ الباب کی چیزیں نہیں آئیں، تو اس لیے اس لحاظ سے فرق ہے. لیکن بہرحال فکرہ تو وہاں سے لیا ہے انہوں نے کہ صحابہ تابعین کے آثار ذکر کرنے چاہیے. اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف کچھ لوگوں کے دماغ میں بات وقت کبھی کبھی یہ آتا ہے، اور خاص طور پر ابن حزم ظاہری جیسے ہیں اور دوسرے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرفوع حدیثیں بس کافی ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ صحابہ تابعین کا عمل کیا تھا، نہیں تھا، کس نے کیا کہا نہیں کہا، اور اس سلسلے میں ان کے اجتہادات کیا تھے. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. اس لیے کہ اگر کوئی بھی حدیث اس سے قطع نظر کے صحابہ کرام نے اور تابعین نے کیسے سمجھا، سلف نے اس کو کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، اگر خود سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان سب کے خلاف آپ کریں گے تو آپ جمہور کے اور اجماع کے خلاف بھی کبھی کبھی کوئی ایسی بات بیان کر دیں گے یقیناً آپ کی جو بالکل ہی غلط کر سکتے. اسی لیے کسی بھی یعنی ائمہ مجتہدین میں نہ کسی کا مسلک تھا یہ، اور نہ محدثین میں کسی کا مسلک تھا، نہ فقہا میں، کہ وہ آثار صحابہ و تابعین کو نہیں پیش آتا. یہ الگ بات ہے. امام بخاری نے مثال کے طور پر یعنی کانا جرد الکتاب لبیان الحدیث المرفوع، اس سے پہلے جو حدیث کی کتابیں تھیں عام طور پر اکثر اس میں آثار صحابہ تابعین ہی ذکر کیے جاتے تھے، مرفوع حدیثیں تھوڑی سی ہوتی. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ صرف صحیح حدیثیں منتخب مرفوع حدیثیں، کچھ اس کے ساتھ موقوف حدیثیں، وہ بھی سند کے ساتھ اور صحت کا الزام کرنے کے ساتھ. تو اس کی بھی ضرورت تھی. دوسرے مرحلے میں، ایک مرحلے میں چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جاتی تھیں، بعد میں پھر مجموعے تیار ہوئے، انہوں میں سب صحابہ تابعین کے آثار ہوتے تھے. اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ ظاہر ہے تنقیح کا آئے گا. تیسرے مرحلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ اور یہ کتابیں. جو امام موطا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے بہت سارے نسخے، کئی ساری روایتیں ہیں، کتنے 25 تک بہت. اس کے بارے میں انہوں نے قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ اس کے نسخے 20، کچھ لوگوں نے کہا 30 نسخے جو متداول جو ہم لوگوں نے دیکھے ہیں مشائخ اور اساتذہ. یہ 544 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں.
औसत व नुस्खे मुतदावल मा। اور مختلف شاگردوں کی روایت الگ الگ. ہاں، اور میں نے جیسے کہا ابو الحسن غافقی جو 4 صدی ہجری سے 381 میں تھے، انہوں نے 12 نسخے جمع کر کے اس کی جو مشترک ساری حدیثیں تھیں، صحیح مرفوع متصل حدیثیں، متصل ہو یا غیر متصل ہو، سب جمع کر دی، تو وہ اکٹھا کر دیا، اس کے سب شمار کیا، مسند الجوہری کے نام سے شمار. اسی طرح سے اس کی جو مختلف روایت ہے، تو اس میں سب سے جو مشہور روایت ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی مصمودی، اس لیے کہ انہوں نے 2 بار سفر کیا مدینے کا، اور امام مالک سے کے پاس آئے تھے حدیث پڑھنے کا. بلکہ دوسری بار جب آئے تو امام مالک سے پڑھ رہے تھے، تو ایک قصہ بہت مشہور بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھ رہے تھے لوگ، کہہ رہے تھے کہ ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، تو سب لوگ دوڑ کے چلے گئے دیکھنے کے لیے ہاتھی. تو امام مالک نے پوچھا کہ کیوں نہیں گیا تم؟ کہا کہ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے تھوڑی آیا تھا، میں تو آپ سے علم حاصل کرتا. انہوں نے کہا تھا عاقل الاندلس. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے حریص تھے. اور وہ ان کے دفن کفن میں شریک رہے وہاں، یعنی 179 میں جو وفات ہوئی تو وہیں تھے امام مالک رحمۃ اللہ کی جب وفات ہو رہی ہے. تو یہ آخری اور کامل ترین روایت ہے اور صحیح ترین روایت ہے. اس لیے اگرچہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کے اندر بھی کچھ اوہام ہیں ان کے بعد، جن پر محدثین نے تنبیہ کیا ہوتا ہے، کہیں کسی جگہ کسی نام کو کچھ بنا دیا، کسی لفظ کو کچھ بنا دیا، کچھ اخطاء موجود ہیں. اور بھی جو لوگ تھے شاید جن کی روایت ہے. ہاں میں بتاتا ہوں، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی مصمودی کی روایت، اور اسی روایت کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے کہا دوسرے لوگوں نے یہی سب سے اہم روایت ہے اور سب سے زیادہ. لیکن ایک عجیب غریب بات یہ ہے کہ محدثین نے عام طور پر ان کے طریق سے نہیں روایت نقل کی. امام بخاری عبداللہ بن یوسف التنیسی کے طریق سے عام طور پر لاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے طریق سے بھی لاتے ہیں. امام ابو داؤد جو ہیں عبداللہ بن مسلمہ القانوی کے طریق سے لاتے ہیں. اسی طرح سے اور یحییٰ بن بکیر کے یحییٰ بن یحییٰ النیسابوری کے طریق سے امام مسلم لاتے ہیں. امام نسائی قتیبہ بن سعید کے طریق سے لاتے ہیں. امام بن حنبل اسی طرح سے اور دوسرے. لیکن کہیں نہیں دیکھیے کہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کے طریق سے وہ روایت نقل کرتے ہیں مسلم سے. یہ عجیب غریب بات. لیکن خود موطا جو ہے ان کی روایت سے، ان کی روایت سے معروف و متداول مشہور ہے، مشرق و مغرب ہر جگہ ہم نے اسی میں پڑھا ہے. لیکن محدثین جو اس زمانے کے تھے 30 صدی ہجری 2 صدی ہجری، لیکن وہ ان کے طریق سے نہیں. یہ جو مختلف شاگردوں کی مختلف روایتیں کیا آپس میں ٹکراتی بھی ہیں کہیں؟ میں بتاتا ہوں اس کی کیفیت کا. پہلے تو بتاؤں کہ جو مشہور روایتیں جو موجود ہیں، تقریباً 9 روایتیں موجود ہیں، جس میں سے 6-7 تو چھپی ہوئی. قانبی کی روایت کا ایک ٹکڑا چھپا ہے. اسی طرح سے موطا علی بن زیاد تونس کے تھے، وہاں اس کا بھی ایک ٹکڑا چھپ گیا ہے. اچھا، اسی طرح سے سوید بن سعید الحدثانی کی ان کی روایت وہ بھی چھپ گئی ہے. اور محمد بن حسن والی موطا تو مشہور ہے، برابر چھپتی رہتی. اور اسی طرح ابو موسیٰ الزہری، ان کی روایت بھی بہت مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ اس میں ان کی روایت میں سب سے زیادہ حدیثیں تھیں. ان کی روایت یحییٰ بن یحییٰ اللیثی روایت کی روایت تقریباً بہت متشابہ ہے، وہ بھی چھپ گئی. تو اس طرح سے تقریباً 6-7 روایتیں یہ چھپی ہوئی ہیں. 2-1 روایت کے اور ٹکڑے بھی ملے ہیں لیکن مکمل نہیں. تو ان میں سے تقریباً 14 نسخوں کا تعارف بستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز نے کرایا ہے. اور اس کی اول حدیث کیا ہے اور کون سی حدیث اس میں ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، اس طرح سے نشاندہی کی. انہوں نے جو غافقی کی وہ دیکھی تھی مسند الجوہری، اس کی روشنی میں انہوں نے اس پر تبصرہ بصرہ بھی کیا. اور اسی سے نقل کرتے ہوئے نواب صدیق حسن خانی اتحاف النبلاء میں اور حتہ فی ذکر سائنس میں. لیکن یہ سب معلومات چونکہ پرانی ہیں تو ان کے بارے میں جو اپڈیٹ معلومات ہیں وہ ہونی چاہیے. ہر ایک تلاش و جستجو کرنی چاہیے. ان روایتوں میں سے کون سی موجود ہے، کون سی چھپی ہے موجود نہیں ہے موجود، ان کی طرف رجوع کرنا، ان کا دراسہ کرنا، یہ جدید باحثین کا کام ہے. اور الحمدللہ موجود ہے. عموماً اکثر نسخے جو ہے موطا کے وہ ایسے ہی موطا امام مالک. اب یہ نہیں لکھا ہوا کب کا لکھا ہوا کیا ہے، کس کی روایت ہے، دیکھیں گے تو معلوم ہو کہ یحییٰ اللیثی کی روایت ہے یا کوئی ابو موسیٰ الزہری کی روایت ہے. تو یہ مخطوطات کے ماہرین کا کام ہے کہ وہ چیک کریں اور دیکھیں اور ایک مخطوطے سے بھی استغنا نہ کریں. ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب مکلف کیا گیا وہاں امارات کی طرف سے تحقیق کرنے کے لیے تو نسخوں کی تلاش میں نکلا. امارات گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، لیکن اچھے نسخے صرف 6 ملے. سوچیے اتنے زیادہ نسخے، انہیں 6 نسخوں کو پر اپنے کیا، ان 6 نسخوں کو 6 نسخوں کے سامنے رکھے. بہت لمبا تفصیلی مقدمہ لکھا ہے موطا اور موطا کا تعارف، مختلف صحابیوں کا تعارف. تو یہ جو 6-7 ہیں ان میں ایک ٹکڑا اور ملا ہے، یہ ابن بکیر، وہ ابھی نہیں چھپا ہے، ابھی تک نہیں چھپا، قلمی ہے وہ استنبول میں. تو اس طرح موطا کے تقریباً 7-8 نسخے تو چھپ گئے ہیں اور ایک آدھ نسخہ جو ہے ابھی وہ قلمی شکل میں موجود ہے. اور ان کے درمیان اختلافات کی نوعیت یہ ہے کہ کہیں مثلا امام مالک کے اجتہادات ہیں، کہیں نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کہیں مثلا وہ سوالات جو کیے گئے تھے
اور یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی نے خاص طور پر کیے ہوں گے یا ان کی مجلس میں کیے گئے تھے جو آخر میں پڑھا گیا. اس سے پہلے کی مجلس میں دوسرے لوگ رہے ہوں گے, انہوں نے پڑھے, وہ نہیں تھے وہ سوالات, تو وہ سوالات ان کے جوابات امام مالک کے نہیں. لیکن فی نفسی تقریباً حدیثیں ہیں. اچھا ان میں بھی کچھ کمی آتی ہے. اس میں ایک اختلاف کیا ہے, ترتیب کا اختلاف ہے. کوئی باب پہلے ہے, کوئی باب بعد میں, کوئی تو یہ تو ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں. تو اس طرح کی ہی اختلافات ہیں, اور کوئی ایسی مطلب بنیادی کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ بالکل ایک دوسرے جس کی وجہ سے کتاب کی صحت پہ کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن ایک روایت ہے, ان روایات میں سے جو بلاغات میں سے 4 روایتیں ہیں, تو ان میں ایک روایت جو پہلی روایت ہے, تو اس کی روایت میں یہ عجیب غریب اختلاف ہے موجود ہے. ہر روایت کسی میں کچھ ہے, کسی میں انی لا انسا ولکن انسا لاسن, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, حالانکہ اس کی سند نہیں ملی آج تک. تو اب وہ کسی روایت میں انی لا انسا او انسا لاسن, تو اب اس کی ترجیح کیسے کی جائے, وہ اولاً ہے ہی نہیں ہے وارث, آپ کو وہ اختلاف جب ملتی بھی نہیں ہے تو. اچھا اس سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق جس نے کی ہے, اختلاف روایات و تصحیح تحریف اور ناموں کے ضبط اور ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ جس نے محنت کی ہے, وہ ایک تو ابن عبد البر ہیں, تمہید میں انہوں نے یہ کام کیا, اور دوسرے ہیں قاضی عیاض. قاضی عیاض نے مشارق الانوار کے نام سے ایک کتاب لکھی. مشارق الانوار میں اس طرح کے جتنی مشکلات تھے موطا کے, اور اختلافات تھے, اور اس روایت میں یہ ہے, اس روایت میں یہ ہے, اور اس میں اس طرح سے وہاں ہے, اس میں اس طرح تعریف ہے, اس میں ان سب پر انہوں نے تنبیہ کی, اور اس کی وجہ اور مشکل الفاظ کے معنی بیان کیا. اسماء کا ضبط کیا ہے صحیح, وہ انہوں نے بیان کیا. کس نے وہم کیا ہے, کس نے نہیں وہم کیا, سب چیز ہوتا ہے. اتنی خدمت ہوئی شیخ ماشاء اللہ اس کتاب. تو یہ کتاب مطلب یہ مشارق الانوار بے نظیر, بلکہ مشارق الانوار کا خاص طور پر شاہ ولی اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کتاب کو مطلب حفظ جان بنانا چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے. موطا اور صحیحین کے لیے یہ کتاب کافی ہے. مشارق الانوار کو ضرور مشارق الانوار جو ہے ان تینوں کتابوں کے مشکلات کے حل کے لیے کافی ہے. تو صحیحین کے لیے بھی اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ اتنی اہم کتاب تھی ماشاء اللہ, امت میں قبولیت کے درجے پہ بھی رہی, شہرت بھی بہت ملی, کافی شرحیں لکھی گئی ہوں گی. اس کی شرح بہت زیادہ لکھی گئی پرانے, لیکن یہ کہ ہم جو مشہور شرح ہیں جن سے استفادہ کرنا چاہیے, جن پر توجہ کرنا چاہیے, ان میں ایک تو ابن عبد البر کی شرح, 2 شرح ہیں, ایک تمہید ہے, دوسری الاستذکار. تو تمہید میں انہوں نے صرف مرفوع حدیثوں کی شرح کی, وہ موقوف اور صحابہ تابعین موقوف اور اس کی نہیں. اور تمہید میں لیکن حدیثوں کی ترتیب جو ہے موطا کے شیوخ پر, یعنی مالک کے شیوخ, تو ان شیوخ کے ایک شیخ کی جتنی حدیثیں اس میں آئی, چنانچہ وہ مختلف باب اور اس میں, یعنی اس ترتیب پر نہیں جو موطا ہے. استذکار, ہاں یہ نہیں, تمہید. اور استذکار موطا کی ترتیب پر ہے, اور اس میں انہوں نے مرفوع حدیث کی تو مختصر شرح کی ہے, لیکن موقوف حدیثوں کی اور جو آثار صحابہ ہیں اور جو مالک نے اجتہاد کی, اس کی بھی تشریح کی. تو یہ فائدہ ہے استذکار میں, ایک تو ترتیب پر ہے, ایک دوسرا ہے کہ سب چیز کی شرح. اور تیسری ایک شرح جو بہت اہم ہے وہ ہے, اچھا تمہید بھی یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ سارے حدیثی ناحیے سے اس کی اہمیت, کہ کہیں کسی جگہ انہوں نے مثلا مرسل بیان کیا تو کہاں اس نے متصل بیان کیا ہے, وہ سارے اس کے پھر افسر کے کون سے شواہد ہیں کیا, یہ سب انہوں نے. تو ان دونوں شرحوں کے بعد ایک شرح قاضی ابو بکر بن العربی کی, ابن العربی صوفی نہیں, ان کی 2 شرح ہیں, ایک مختصر شرح ہے اور ایک لمبی شرح. تو مختصر شرح جو ہے القبس کے نام سے, القبس میں انہوں نے یہ کیا بہت اہم کام کیا, بلکہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے ضرور. القبس میں جو ابواب ہیں موطا کے, ان ابواب میں کیا گفتگو کی ہے, امام مالک کا مقصد کیا ہے اس باب میں, وہ بیان کیا, یعنی باب کی اجمالی شرح کرتی ہے. اور مفصل شرح کے لیے المسالک ہے, تو المسالک میں حدیثی ناحیے سے فقہی ناحیے سے لمبی بات ہے. یہ 2 مؤلف ہوئے. تیسرے مؤلف ہیں ابو الولید الباجی, باجی جن کے وفات 474 ہے. تو ان کی بھی 2 شرحیں تھیں, لیکن جو بڑی شرح تھی بہت بڑی, وہ تو الاستیفاء کے نام سے وہ نہیں ملتی ہے, لیکن اس سے جو منتقا المنتقا کے نام سے جو چھپی, 7 جلدوں میں چھپی ہوئی. ہاں, لیکن اس شرح اور ان دونوں شرحوں میں فرق یہ ہے, یعنی ان کے اور ابن عبد البر کے درمیان, انہوں نے صرف فقہی ناحیے پر گفتگو کی اور انہوں نے حدیثی نہیں, اور انہوں نے حدیثی نہیں کیا. تو اگر ان دونوں کو جمع کر دیا, کچھ لوگوں نے بعد میں متاثرین نے ان دونوں کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی. اچھا ماشاء تو اب الحمدللہ یہ سب, یہ تینوں مؤلفین کی یہ شرحیں چھپ گئی ہیں. اگر مختصر طور پر کسی کو استفادہ کرنا ہے تو سیوطی کی تنویر الحوالک ایک بہترین حاشیہ ہے پھر شرح ہوتا ہے امام مالک کے, اس میں جتنے مشکلات ہیں اس کے الفاظ ہیں وہ سمجھیں. اور دوسری زرقانی کی شرح ہے جو ان کے متن کے ساتھ چلتی ہے.
موطا کے مطلب سے یہ دونوں. تو یہ چند 5 جو شرح ہیں 5 مؤلفین ہیں ان کی یہ شرح بہت متداول و معروف ہے. لیکن موطا کو جس طرح سے انشاءاللہ ہم اخیر میں آئیں گے اس سے استفادہ کرنے کے لیے جو سہل طریقہ اور جو اس کے لیے ایک دم محبت راستہ بیان کیا وہ شاہ ولی اللہ نے آ کے کیا. شاہ ولی اللہ نے حرمین شریفین سے واپسی کے بعد 1145 ہجری میں واپس گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ موطا کو اصل اور اساس بنا کر کے اس کی 2 شرح مختصر عربی میں لکھی اور ایک مطول فارسی میں مصفح اور عربی میں مصوفہ میں یہ ہے کہ امام مالک کے اجتہادات وغیرہ سے مختصر کر کے انہوں نے صرف مرفوع اور موقوف اور مقطوع حدیثوں کو باقی رکھا اور اس میں پھر اس کے بعد کچھ مختصر سی شرح میں جس میں غریب الفاظ کی شرح ہو سکتا ہے اسماء وغیرہ کچھ. اصل شرح ان کی ہے مصفح میں جو مسائل پر بحث ہے گفتگو جس میں جیسے استدار میں بحث مسائل پر گفتگو تفصیلی گفتگو پھر محاکمہ اور انہوں نے پھر حنفی اور شافعی فقہ دونوں کے درمیان تقابلی مطالعہ کیا ہے اور دلائل کی روشنی میں ترجیح کا کام کیا بلکہ 80% مسائل میں انہوں نے مذہب شافعی کی ترجیح کی مذہب حنفی کے مقابلے جیسا کہ ڈاکٹر مظہر وقا نے کتاب ہے اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا اس کا پورا چارٹ دیا ہے انہوں نے کہ کتنے مسائل میں دیکھیے مصفحہ میں انطلاق الفکری میں بھی اس کا حرکت انطلاق الفکری میں بھی 12 کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ موطا بحیثیت متن کے گویا یہ حدیثیں اتنی تھوڑی سی چھوٹی سی کتاب اور اس کی شرح تفصیلی پڑھنا ہو تو فارسی میں زمانے میں اپنے زمانے میں اس کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے ڈاکٹر محمد ادریس زبیر ہیں ہمارے دوست وہ اردو میں ترجمہ کر رہے تھے کہہ رہے تھے عربی میں بھی کسی کو ترجمہ کرنا ہے بر میں کویت میں تھا تو کسی نے کہا کہ اس کا ترجمہ کیوں نہیں عربی میں تم لوگ کرتے فارسی میں کون پڑھے گا تو اگر کوئی شخص فارسی سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو بہترین قابل ترجمہ کتاب ہے. اور یہ مطلب بلکہ امام انہوں نے شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ موطا ایسی کتاب ہے کہ یعنی الطرق مسدودۃ للاجتہاد والتفقہ الا عن طریق الموطا یعنی راستہ ہی بند ہے. کیا بات یعنی تفقہ اور اجتہاد آپ چاہتے ہیں تو بغیر موطا پڑھے ہوئے آپ نہیں کر سکتے. کیا بات موطا پڑھے بغیر موطا پر توجہ دیے بغیر آپ فقیہ اور عالم بن ہی نہیں سکتے. چنانچہ مطلب جو جن لوگوں نے بھی اہتمام کیا موطا کا ان کو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر اعتدال ہو جاتا ہے پیدا پھر تفقہ کی راہ ان کے لیے کھل جاتی ہے پھر احادیث میں نقد و تحقیق کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. استنباط کا طریقہ امام مالک جس طرح سے بتاتے ہیں ویسے آپ نے استنباط کی بلکہ ان کی مخالفت بھی کیجیے کوئی بات نہیں. تو یہ سب فائدے جو ہیں امام مالک کے موطا سے ہیں اور ان کے جو یہ مشہور جو شروع حواشی یہ ہیں. اس کے علاوہ بہت سے شروع حواشی اور بھی بہت سے لکھے گئے لیکن یہ مطلب ان کتابوں کی طرف تخصص کے لیے رجوع کرنا چاہیے. یہ چند 5-7 کتابیں جو میں نے ذکر بنیادی ہیں یہ بہت اہم ہے ایک طالب علم کے لیے محقق کے لیے بہت مناسب. اسی طرح موطا امام مالک پہ اور بھی مختلف طرح سے دراسات بہت طرح کے ہیں. اس میں مثلا کسی نے شیوخ مالک پر لکھا ہے ابن خلفون نے امام مالک کے جتنے شیوخ ان کے حالات ان کی طرح لیکن یہ کتاب اتنی غلط چھپی ہے آج تک میں نے اتنی محرر کتاب شاید وہی چاہتے کی اور چھپی ہے. ایک محمد زین محمد اظہر نے انہوں نے چھاپ کر کے اس کا کباڑا کر دیا. دوسرے اسی طرح سے کسی نے مثلا الروات عن مالک سے روایت کرنے والے چاہے وہ موطا کی روایت کرنے والا یا اور دوسرا تو اس پر خطیب بغدادی نے کتاب لکھی ہے عبد اللہ ابن اکفانی نے کتاب لکھی اس طرح ابن ناصر الدین دمشقی نے کتاب لکھی ہے اتحاف السالک ترجمہ الروات عن مالک اور ایک اور ابن بشکوال نے کتاب لکھی. اسی طرح سے کسی نے مثلا موطا مخطا کی مختلف جو روایتوں کے اندر اختلافات ہیں اس پر کتاب ہمدار قطنی کی کتاب اختلاف الموطا کسی نے اس کے غریب جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تشریح میں کتاب لکھی. اس میں بہت سے لوگوں نے ابن السید الوطلیوسی ابو الولید البخشی اور الاخفش الالحانی اتنے لوگوں نے لکھی 10-12 کتابیں اس پر. رجال موطا پر ایک کتاب لکھی ہے ابن الحداد اسی کتاب کا اختصار کر کے سیوطی نے صحاف المبطأ رجال موطا کے نام سے لکھی. تو اس کے مختلف پہلوؤں پر کتابیں کافی لکھی گئی ہیں حتیٰ کہ اس کے ایسی حدیثیں جو صحیحین میں نہیں ہیں اس پہ اس کے زوائد صحیحین میں جو حدیثیں نہیں ہیں وہ زوائد الموطا علی صحیحین ایک شخص نے تیار کی وہ بھی ہاں اور ایک شخص نے تو جرأت کر کے وہ سلیم الہلائی صاحب ہیں اردو میں انہوں نے جرأت کر کے صحیح الموطا اور ضعیف الموطا بھی بنا دی. انہوں نے موطا میں کچھ صحیح حدیثیں ہیں کچھ ضعیف حدیثیں ہیں جو مرسل منقطع ہیں یا جن کی سند نہیں ملی ہے جو لیکن بہرحال یہ تجنی ہے یعنی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ حدیث
چند تھوڑی سی حدیث ہیں ان کے بارے میں تبدیل محدث میں کر دی ہے، لیکن اب اس میں ہر حدیث کی کتاب کی طرح سے اس میں صحیح اور ضعیف کرنے کی ضرورت نہیں، جو موطا کی ساری حدیثیں اور جتنے صحابہ تابعین کے آثار ہیں سب صحیح گویا کہ یہ جرأتیں یہ مطلب جرأت بھیجا ہے. تو اس طرح کے مختلف کوششیں یعنی مختلف پہلوؤں سے کام ہوئے ہیں، اتنے کام ہوئے ہیں کہ ان کا شمار قطع نہیں. اب شیخ ذرا سا ہم لوگ اپنے ملک میں بھی جائیں. ہاں اپنے امام شاہ ولی محدث محدث دہلی نے دروازہ کھولا، ان کے علاوہ اور کن لوگوں نے انہوں نے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا، کتاب لکھی، وہ دونوں کتابیں جو میں نے بتائی. ان کے علاوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی خاندان کے ایک تھے مولانا سلام اللہ دہلی، انہوں نے ایک کتاب بہت ہی اچھی شرح لکھی المحلہ کے نام، لیکن افسوس کی آج تک چھپی نہیں. اللہ بہت کہیں ہے موجود ہے، مخطوطات اس کے پائے جاتے ہیں ہندوستان کی لائبریری میں، ہندوستان پاکستان کی لائبریری میں، بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں پھر وہ تلاش و جستجو کریں. بلکہ اس کے بارے میں ایک عالم نے کہا کہ یہ شرح بہت اہم ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں ایسے کہ جو ذکر اب میں نے تو دیکھی نہیں، میں اس کو نہیں لگا سکتا، لیکن تلاش و جستجو کر کے اس کو دیکھنا چاہیے کیسی ہے، قابل ارشاد کو شائع کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ذکر ملتا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے کچھ حاشیہ لکھا تھا ان کی مصفہ پر، تو اب وہ حاشیے وہ نہیں ملتے. شاہ عبدالعزیز کی تحقیقات بہت ہی دقیق ہوتی تھی. پھر مولانا ایک تھے بشیر الدین قنوجی 1296 میں جن کی وفات، ان کی ایک شرح کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوا. اور تو اس طرح سے پھر بعد میں متاثرین کے یہاں آپ دیکھیں کئی آدمیوں نے شرح لکھی، ان میں آخری شرح جو ہے یہ مولانا زکریا اور زکریا احسان دہلوی صاحب کی اور جز المسالک، پہلے وہ لمبی 2-3 جلدوں میں چھپی تھی، بعد میں وہ 17-18 جلدوں میں چھپی ٹائپ ہو. اور یہ تو شروع کا حال ہے. شرح پہ مختصر مطلب یہ ہے کہ شرح جو ہے اب جیسے ہندوستانی علماء کے عام طور پر جو مختلف علماء کی شرح ہیں، چند 2-3 کو مستثنا کر دیجیے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ اکثر جیسے نقول کا مجموعہ ہوتا ہے. قال الحافظ فی الفتح، قال الزرقانی، قال ابن حجر، قال ابن عبد البر، تو مجموعہ. اگر ان سارے نقول یا نصوص کو کہا جائے کہ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ تو میرے خیال سے تھوڑا سا حصہ بچ جائے گا. یہ اکثر شروع یا تفسیر کی کتابوں کا یہی حال ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ طریقہ ایک زمانے میں تھا کہ جب کتابیں متداول نہیں تھی، مصادر مطبوع نہیں تھے، ہر ایک کے پاس نہیں تھے، تو یہ چیزیں آج بھی بلکہ بہت سے لوگ یہاں مکہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں محمد علی آدم ایتھیوپین، ماشاء اللہ بڑی سنن نسائی کی شرح 25-30 جلدوں میں لکھی، ابن ماجہ کے پھر اسی طرح 25-30 جلدوں میں شرح لکھنی شروع کی. اور اب کسی شخص کا ذکر آیا تو تہذیب سے پورا جو سب کچھ رکھ دیا اس میں، کسی لفظ کا تو کسی لغت کی کتاب سے نقل کر دیا، کسی فقہ کے مسئلے سے مختلف کسی تو 100 جلد بھی آسانی ہاں تو 100 جلد بھی بن سکتی ہے. تو یہ طریقہ ہے ابھی بھی. اب آپ طلبہ ماشاء اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں. بلکہ ایک بات ذکر کروں، مولانا عبد المتین صاحب سلفی تھے، ایک بار آپ کہا کہ وہ نسائی والی شرح ان کے لیے، میں نے کہا کہ اس کو کیا کریں گے آپ، تعلیقات السلفیہ پڑھیے مولانا تعالیٰ نے ہو جانی. کہا نہیں وہ واقعی شافی نہیں ہے، پڑھانے والے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کو، وہ زیادہ ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے، لے کر کے پھر گئے تھے، وہ شروع میں چھپی تھی. اچھا تو ایسے بھی ہیں مدرسین کو ضرورت ہے، اساتذہ کو ضرورت ہے. تو یہ تو مطلب تالیف اور شرح اور حاشیے کے نہیں. اس کی ایک خدمت یہ بھی ہے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیشہ بر صغیر کی خدمت میں اس کا ذکر کرنا چاہیے کسی بھی فن کے سلسلے میں، کہ مطلب اس کی طباعت اور اشاعت کے سلسلے میں جو ایڈیشن شائع ہوئے ان کی کیا اہمیت ہے. تو اس میں 2-3 ایڈیشن ایسے ہیں. ایک تو ہے کہ سب سے پہلے موطا جو ہے ہندوستان میں چھپا، دنیا میں سب سے پہلے 1266 ہجری اور مطبع احمدیہ دلی سے آئے گا. سب سے پہلا ایڈیشن موطا بھارت سے چھپی. کیا بات ہے. دوسرا ایڈیشن جو ایک بہت ہی اہم ایڈیشن ہے، اس پر حواشی اور بہت ہی دقت کے ساتھ فروغ کا لحاظ رکھا گیا، مطبع فاروقی سے 1291 ہجری میں، وہ بھی بہت اہم اور بہترین ایڈیشن ہے. کن کی تیسرا وہ اس زمانے میں پھر محمد بن عبداللہ غزنوی وغیرہ اور دوسرے علماء تھے جنہوں نے اس پہ حواشی کا کام کیا تھا. اچھا تیسرا ایڈیشن وہ بھی مطبع مجتبائی دلی میں پہلے ہوا تھا، پھر بعد میں کانپور گیا، وہاں سے چھپا ہے 1307 ہجری. یہ 3 ایڈیشن، پہلا ایڈیشن تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کہاں ہے، لیکن ان دونوں ایڈیشنوں سے استفادہ لوگوں نے بیان کیا اور بتایا ہے کہ دنیا میں لوگوں نے خاص طور پر مجتبائی والے ایڈیشن. تو طباعت کے لحاظ سے بھی ان ایڈیشنوں کا ذکر، بات کے اندر جو چھپتی ہوں تو بہت سے اغلاط کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن ان ایڈیشنوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے اس زمانے میں علماء ہوتے تھے جو تصحیح یعنی حقیقت میں تحقیق نص کا کام وہ کرتے ہیں. جو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نہیں تحقیق تو کچھ ہے نہیں، تحقیق سمجھتے ہیں جو حاشیے میں لمبا سا لکھتے ہیں وہ حاشیہ ہے، وہ تحقیق ہے. اور متن چاہے جیسا بھی ہو الٹ پلٹ ڈالیں جیسے آج کل کے موقع میں. شیخ تو یہ بات ہے ماشاء اللہ کئی حوالوں سے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ترجمہ بھی، مطلب اردو میں سب سے پہلے ترجمہ جو کیا ہے وہ مولانا وحید الزمان صاحب نے مولانا وحید الزمان صاحب نے اس کا تو لگا انہوں نے کتب ستہ کا ترجمہ خصوصاً موطا کا بھی کیا ہے، اور یہ تقریباً 1297 ہجری میں چھپا، بہت پہلے چھپا.
یعنی 13ویں صدی ہجری کے آخر میں. کیا بات ہے. اس وقت سے لے کر کے آج تک آخری ایک ترجمہ ہم نے دیکھا مولانا محمد رفیع قصری صاحب کا, وہ ترجمہ ہے بہت اچھا ترجمہ پاکستان سے چلا. ایک اور حافظ زبیر علی زئی صاحب کا ترجمہ, عبد الرحمن ابن قاسم کی جو روایت ہے الملخص قابسی کی, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا روایت ابن قاسم زبیر علی صاحب, حافظ زبیر علی زئی صاحب. تو اس طرح سے مختلف زبانوں میں الحمدللہ اس کے ترجمے انگلش میں بھی ترجمہ میں اس زبان میں ماشاء اللہ. تو یہ کام کیا. آپ کی نظر میں شیخ ہم لوگ اب بالکل وہ اپنے وقت کے بھی آخری پڑاؤ پہ ہیں, بلکہ وقت گزرتا جا رہا ہے. تو 2-3 منٹ بعد ہم لوگوں نے شروع بھی کیا. جی 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 جی, تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ہم کیسے استفادہ کریں موطا سے؟ اچھا دیکھیے, اور ہم کیا اضافہ کر سکتے ہیں, ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اسے پڑھنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنس دینا چاہیے, اس کے بعد اس سے نکالیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ موطا کو پڑھیں, اس کی سیر کریں, اور اس کے لیے جو بہترین ایک مناسب اور مختصر طریقہ ہو سکتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو ہم مالک کے حالات میں کوئی کتاب پڑھ لیں, چھوٹی سی کتاب, چاہے صحیح سنن نبوی کی کتاب صحیح, حیات مالک پڑھ جو بہت پرانی ہو چکی, 100 سال پہلے لکھی, 1917 میں وہ کتاب شائع ہوئی. 2019 چل رہا ہے, 102 سال. لیکن پھر بھی مطلب اردو میں وہ کتاب ہے, پڑھیں. اگرچہ اس میں معلومات کی بھی بہت سی کمی ہے اور غلطیاں ہیں, آخر میں تحریف تصحیف سے پورا ہے وہ کتاب. پتہ نہیں دال مصنفین والوں نے آج تک ایڈٹ کر کے اس کو چھاپا کیوں نہیں. بہرحال چھاپنا چاہیے اس کتاب کو, یا پھر ایک کوئی کتاب الگ سے مجھے نظر نہیں ہے کہ امام مالک پر میں موطا پر کوئی کتاب نظر ہو, تو کم سے کم ان کے حالات پر ایک کتاب کوئی پڑھے اردو میں. عربی میں تو بہت سی کتاب. دوسری چیز یہ ہے کہ موطا کو پڑھنے سے پہلے, یعنی سب سے پہلے مصوبہ جو ہے نا, جو ملخص تیار کیا ہے وہ پڑھ لے آپ. اس کے شروع میں مصفہ کا جو فارسی میں مقدمہ جو لکھا ہے انہوں نے, جس میں موطا کے اہمیت اور اس کے اصول و ضوابط قواعد اور بیان کیا, اور اس میں جو ہم باعث ہیں وہ پڑھ لیں. وہ ایک طرح سے کنجی ہے موطا میں داخل ہو. فارسی جس کو نہیں آتی نہیں, تو وہ اس کے مقدمے کا ترجمہ کر دیا ہے اور اسی مصوبہ کے شروع میں لگا ہوا. اچھا, کیا تسہیل و درایت الموطا کے نام سے, تسہیل و درایت الموطا کے نام سے عبد الوہاب دہلوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. تو المصوبہ کے ساتھ چھپ رہی ہے, المصوبہ کے شروع میں چھپا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر کر لے تو اجمالی طور پر تمام احادیث آثار صحابہ سے واقف ہو جائے گا, اس کی مشکلات بھی آ جائیں گی. دوسرے نمبر پر القبس, وہ جو ابن العربی کی ہے, جو ابواب کی شرح ہے, وہ پڑھ لیتا ہے کہ ہر باب کر کے اغراض و مقاصد سامنے. تیسری چیز ہے کہ اس کے بعد پھر موطا کا کوئی اچھا سا نسخہ, چاہے فؤاد عبد الباقی والا ہے, ڈاکٹر مصطفیٰ آدمی والا ہے, کوئی بھی استعمال کرے, اور اس کو تنویر الحوالک سامنے رکھ کر کے, تاکہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو اس حاشیے کی روشنی میں اس کو حل کرے. چوتھا یہ کام کرے کہ اس کے بعد حدیثوں کے سلسلے میں تجسس, اگر اس کے اندر حدیثی نفس ہے یا فقہی نفس ہے, تو حدیثی نفس ہے تو حدیثوں کے سلسلے میں جائزہ لے کے یہ حدیثیں کہاں ہیں موطا کے میں امام مالک کے طریق سے کس کی جگہ, تو اس کے لیے وہ اگر بشار آباد معروف والا ایڈیشن دیکھ لے تو نیچے حاشیے میں اس کے بعد تتبع کرے, اسے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے امام بخاری اور مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, یہ سب اور امام احمد حنبل وغیرہ سب یہی امام مالک کی حدیثوں کو لیتے ہیں, اس کے شواہد جمع کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر حدیث کے سلسلے میں سند و متن اور اس کے اختلاف روایات اور اختلاف روایات, اس میں کسی نے مرسل کسی نے منقطع, یہ تو اور پھر مزید تمہید تک پہنچے تو تمہید پڑھے گا اگر, تو اس کے بعد مزید فقہی مسائل کی تحقیق مطلوب ہو تو پھر اس کے بعد پھر الاستذکار ہے اور المنتقى ہے, جیسے کہ میں نے بتایا. اور اس کے الفاظ, غریب الفاظ اور ضبط اسماء رجال اور کسی طرح کے مشکلات سے متعلق میں نے بتایا کہ مشارق الانوار سے استعمال, یہ بات میں نے نہیں کہی, شاہ اللہ نے بھی کہی. اور پھر آپ کو اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ امام مالک نے جو یہ حدیث منتخب کی ہے اس کے علاوہ کون سی حدیث ہے اس باب میں, تو اس کے لیے ایک کتاب ہے جامع الاصول, جس میں انہوں نے 6 کتابوں کی حدیثیں جمع کی, 6ٹھی کتاب موطا رکھی ہیں. تو اس میں اگر اس باب میں آپ چلے جائیں گے, وہ حدیث جو امام مالک کی اس میں ذکر ہوگی, اس کے علاوہ جو جتنی حدیثیں سب اکٹھا مل جائیں گے. یعنی یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک باب کی ساری حدیثیں یا اس کے جتنے شواہد ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے. اور مالکیت کی تفریحات اور فقہی مسائل کے سلسلے میں منتقى باجی کی وہ میں نے بتایا تھا وغیرہ. اور ان سب سے مستغنی کرنے والی یا اس منتہا تک پہنچنے کے لیے ایک موسوعۃ شروح الموطا کے نام سے القبس اور التمہید اور الاستذکار, ان تینوں کو موطا کی ترتیب پر اور ڈاکٹر عبداللہ ترکی صاحب نے ملا کر شائع کرتے ہیں. تو یہ تو ہوئی موطا کے مطالعے کے سلسلے. اب ہمیں کام کس کس طرح سے, اب کام کس کس طرح, دیکھیے ہم موجودہ دور میں بھی زندگی گزار رہے ہیں, تو اس میں بہت سے ایسے مسائل درپیش ہیں, چاہے وہ تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہوں, چاہے معاشرتی مسائل ہیں, چاہے آپس میں مسلمانوں کے اختلافات اور اخلاق اور ان کے زوال سے متعلق چیزیں ہیں, یا مسلمانوں کی مثلاً کمزوری اور ضعف اور وہ
پستی متی اور ان چیزوں سے متعلق. تو موطا میں یعنی ہر موضوع سے متعلق اصولی اور اساسی حدیث ہے، اس میں سے استخراج کر کے اور مزید دوسری اس کی کتابوں کا مراجعہ کر کے اس کی روشنی میں اسلامی تعلیمات پیش. مثلاً آپ کو خواتین سے متعلق گفتگو کرنی چاہیے موطا میں کیا ہے، اس صحابہ تابعین کا تعامل کیا تھا اس پر. یعنی یہ جو رواسب، یہ جو 14 صدیوں میں 13-12 صدیوں کے اندر جو سارے زوال کے دور میں خاص طور پہ ادھر جو 6-7 صدیاں ہیں، یعنی اس سے جو مسلمانوں کے معاشرے کا جو تصور پیدا ہوا ہے اور پوری دنیا نے اس کو جان بوجھ کر کے بدنام بھی کرنے کی کوشش کی، اس سے ہم نکل کر کے ان قرون اولیٰ میں قرن سلف میں پہلی دوسری صدی ہجری میں ہم چلے جائیں گے اور وہ صحیح اسلام صحیح مسلمانوں کی تصویر آئے گی. یعنی مدینے کا معاشرہ کیا تھا، مدنی زندگی کیا تھی، مدینے میں ہم کیسے تھے، کیا تھے، ہمارے لیے اسوہ نمونہ وہ ہے کیا. تو اس کے لیے موطا سے استعمال ہے. اب موطا کو اس ناحیے سے اگر آپ پڑھیں گے تو اتنا بہترین یہ خزانہ ہے جس کی اب موطا سے لوگ بدکتے بھی نہیں، بخاری سے کچھ لوگ بدکتے بھی ہیں کہ انہوں نے ہمارے مذہب پر بڑی چوٹ کی ہے، وار کی ہے، لیکن موطا کو سب پسند کرتے ہیں اور الحمدللہ پیار سے اس کو پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. کیا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مثلا انہوں نے عقائد وغیرہ کے مسائل میں کوئی لوچ سے کام لیا. نہیں. اب مثلا نزول جو ہے، نزول باری یندل ربنا کل لیلۃ من السماء، اس میں موجود ہے. صفات باری سے متعلق حدیث ہے، اس میں موجود ہے. تقدیر کے جو نفی کرتا ہے اس سے متعلق بہت شدید قسم کے حدیث و آثار اس میں موجود ہیں. اور بھی تو جیسے میں نے کہا کہ اخلاق آداب سے متعلق بھی چیزیں ہیں، عقائد سے متعلق بھی چیزیں، معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو نمونے کی چیزیں اس میں ذکر کی وہ بہت ہی قابل قدر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور اس لحاظ سے موطا کو کوڑیں، اس کو نکالیں اس میں سے جو خزانے ہیں. اور پھر مطلب جیسے قرآن کے بارے میں کہا ہے سب ورور قرآن توڑو، جو حل چلا کر کے اس میں سے نکالو. اسی طرح سے موطا کو بھی. ہاں جزاکم اللہ خیر شیخ. چونکہ ہمارا وقت بھی ہو چکا ہے، ہم شیخ کے نہایت شکر گزار ہیں. ماشاءاللہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اتنی جامع گفتگو، تمام جو نکات ہو سکتے ہیں، گوشے ہو سکتے ہیں، ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کی گئی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کتاب سے متعلق یہ گفتگو اس کتاب کو ہماری نظر میں زیادہ اہم بنانے میں کردار ادا کرے گی. یہ گفتگو ہمیں کتاب تک پہنچائے گی. ہم انشاءاللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موطا کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقے پہ جس طریقے پہ شیخ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہم شیخ کے لیے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں احباب سے کہ انشاءاللہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کا یہ راستہ ضرور اپنائیں گے. مصوّع اور خاص طور سے جو مصفحہ میں چھپی ہوئی جو تمہید ہے، جو مقدمہ ہے، جو الحمدللہ عربی ترجمہ ہو چکا ہے، مصوّع کے ساتھ چھپ رہا ہے، تو اردو ترجمہ بھی کر دے اس مقدمے کا. بلکہ ماشاءاللہ شیخ کی ہدایت یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہو انشاءاللہ. شیخ مجھے اس سلسلے میں ایک بات یاد آ گئی، یہاں کویت میں ایک سلسلہ چلا تھا، تمام جو خطبے ستہ کی روایت پڑھنے کا، سماع کا، قرآن کا، اس میں انہوں نے المدخل الی موطا امام مالک، المدخل الی صحیح بخاری، المدخل الی مسلم، سب کے نام سے. تو اس میں بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے موطا کے کاروبار، اچھی کتاب، تو مختصر، لیکن یہ اس طرح کی تو بہت کتاب. اور الموطئات کے نام سے نذیر حمدان، الموطئات کے نام سے نذیر حمدان کے، اور یہ کہ المدخل الی موطا امام مالک وہ ہے دوسری. اور اسی طرح سے ایک کتاب اور ہے موطا کے بارے میں، ایک شخص نے بہت اچھی لکھی ہے، وہ محمد علوی مالکی یہاں کے طالب ہیں، انہوں نے بلکہ وہی ایک کتاب ان کی اچھی ہے، اور باقی تو سب کتابیں اسی پر لکھی ہیں. انہوں نے موطا کا تعارف، ان کے شروع کا، ان کے منہج کا تعارف کرایا، لیکن مقصد سے ہے تو وہ بھی بہت مختصر ہے، 100-150 صفحے کے اندر سب کچھ. اور ہو سکے تو کوئی شخص موطا کے بارے میں کوئی ایسی ایک کتاب اچھی سی تیار کرے جو بلکہ اردو میں خاص طور سے اگر ہمارے کوئی کتاب میں نہیں دیکھی، باضابطہ کوئی مہذب کتاب اردو میں نہیں ہے، تو اگر وہ تیار ہو سکے سارے پہلوؤں پر مشتمل. جی بالکل انشاءاللہ. تو یہ ایک خدمت بھی ہو جائے گی. انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. شیخ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلوں سے نوازے، ہمیں استفادے کی توفیق دے، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم کسی اور فن سے متعلق بنیادی اہم کتاب پہ شیخ کو زحمت دیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح کی پائیدار تعمیری گفتگو انشاءاللہ ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ. اور ایک گزارش کریں گے کہ جس طرح آپ استفادہ کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچے، شیئر کر دیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اگر وال پہ آپ شیئر کر سکتے ہو تو کریں، جہاں لے جا کر کے شیئر کر سکتے ہو کریں، لوگوں تک پہنچائیں. اور اس علم کے راستے میں ہمارا قافلہ جتنا زیادہ جوان ہوگا، مضبوط ہوگا، آگے بڑھے گا، قوم و ملت کا اتنا فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. وبارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.